پس لوگ زحمات کرتے ہیں تاکہ انہیں خداوند متعال کی یہ توفیق یعنی جذبہ حاصل ہو جائے، لہٰذا وہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، مستحبات کو ادا کرتے ہیں، مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں، تاکہ توفیق الہی اس جذبے کی صورت میں ان کے وجود میں شمع جلائے اور آہستہ آہستہ اس شمع کا نور جو ہے وہ قوی ہوتا جائے، مضبوط ہوتا جائے، اور اسی کی بدولت جو ہے وہ انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جو جذبے کی ابتدائی کنڈیشن میں، اور مضبوط ہو کے انسان جو ہے وہ بلند مدارج کو طے کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالک کے پاس تو جذبہ نہیں ہے، اب جب جذبہ نہیں ہے تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا وظیفہ یہی ہے جو ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ زحمت کرے، یہ مراقبہ کرے، یہ گناہوں سے اجتناب کرے، لغویات، فضولیات، محملات یعنی لا یعنی چیزوں سے اجتناب کرے، نماز میں حضور قلب لے کر آئے، خداوند متعال کو حاضر جانے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو واسطہ فیض سمجھے، نماز کو افضل وقت میں ادا کرے، رات کو جلدی کھانا کھا کر جلدی سو جائے تاکہ اس سے شب بیداری کی سعادت نصیب ہو۔ یہ تمام اذکار اور یہ تمام چیزیں جو باقاعدہ علماء نے، فقہاء نے، آیت اللہ بہجت نے، بزرگان نے ہمارے سامنے بیان کیے، ان تمام امور کو انجام دینا میرا بھی وظیفہ ہے، آپ کا بھی وظیفہ ہے۔ جب ہم ان امور کو انجام دے رہے ہیں تو جس قدر ان میں پختگی آئے گی ہمارے لیے جذبے کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہی جذبہ ہمیں ابھارے گا کہ ہم ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر کریں اور ان مدارج کو طے کریں۔